السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ناؤ، میں ہوں علی سرور۔ سب سے پہلے آج ہم بات کریں گے ایک ثانیہ کے حوالے سے ایک بڑا دردناک واقعہ پیش آیا، اور کلات کے قریب مسافر کوچ پر فائرنگ و دستی و حملے کے نتیجے میں 3 مسافر جاں بحق ہوئے ہیں۔ اور اس میں خبر دوں کہ اس میں بڑے معروف قوال ہیں ندیم صابری، وہ بھی اس بس میں سوار تھے، اور انہوں نے جو تفصیلات بتائی ہیں ندیم صابری صاحب نے کہ ہم قوالی فنکشن کے لیے کوئٹہ جا رہے تھے، پہنچنے ہی والے تھے کہ یہ واقعہ ہوا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں جی ہم لوگ تو قوال ہیں، ہمارا کیا قصور ہے، ہم نعت شریف پڑھتے ہیں، ہم لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ہمیں دہشت گردوں نے کس بات کی سزا دی۔ فائرنگ سے 3 لوگ جاں بحق ہوئے، ہمارے دیگر ساتھی زخمی ہوئے، ہمارا سارا سامان تباہ ہو گیا ہے، اور 17 وہ کہتے ہیں ہمارے قوال گروپ کے 17 افراد اس میں سوار تھے۔ مسلسل کے پی کے اور بلوچستان دہشت گردوں کے نشانے پر ہیں۔ ہماری مسلح جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں مسلسل کوششیں کر رہے ہیں، قربانیاں بھی دے رہے ہیں، اور ان کی کمر کافی حد تک توڑ بھی چکے ہیں، لیکن پھر بھی جو تھوڑے بہت رہ گئے مٹھی بھر دہشت گرد وہ نکلتے ہیں اور اس طرح کی وارداتیں وہ کرتے ہیں۔ اس پر بھی بات کریں گے وجوہات کیا ہے کہ تعداد بڑھ رہی ہے، اور گفتگو یہ بھی ہوگی جناب آج کے اس پروگرام میں کہ آج وزیر دفاع خواجہ آصف نے بڑا ایک اہم میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیزیں بیان کی۔ وہ کہتے ہیں عمران خان اور غلام سرور جو وزیر ہوا بازی تھے، انہوں نے قومی ایئر لائن کو قبرستان بنایا، کارروائی کا فیصلہ کابینہ کرے گی۔ اور وہ کہتے ہیں قومی ایئر لائن پر پابندی کیوں لگی، ان کی اوچھے ہتھ کنڈے اور الٹے سیدھے فیصلوں کی وجہ سے پاکستان کو نقصان اٹھانا پڑا۔ اور خبر یہ بھی ہے کہ حکومت کا ایکس مل کے بعد چینی کی ریٹیل قیمت مقرر کرنے کا فیصلہ۔ چینی کی ریٹیل قیمت کل ہم بات کر رہے تھے کہ 165 روپے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ریٹیل میں 173 سے 175 روپے فی کلو سے زائد نہیں ہوگی۔ یہ دعوے حکومت نے ایک بار پھر کر دیے، لیکن اب بھی چینی قیمتیں 200 سے اوپر ہیں۔ علیمہ خان صاحبہ، جنہوں نے کہا کہ خان صاحب نے جیل سے پارٹی کے لیے سخت پیغام بھیجا ہے، کہا ہے، اور یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ خان صاحب کی زندگی خطرے میں ہے اور اس کے لیے ہم سپریم کورٹ جائیں گے۔ لیکن آج ہوا یہ اب سے کچھ دیر قبل کہ ان کو ایک نوٹس جاری کیا گیا ہے، اور کل ان کو کہا گیا ہے کہ بیان ریکارڈ کرائیں، اور ان پر پاکستان مخالف سرگرمیوں کا الزام ہے۔ یہ ایف آئی اے کا ماتحت جو ادارہ نیا بنا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ وزیر مذہبی امور ہیں، انہوں نے ایک انکشاف کیا ہے، حیرت انگیز انکشاف۔ وہ کہتے ہیں 40,000 پاکستانی زائرین غائب ہیں، جو ایران جاتے ہیں، جو شام جاتے ہیں، جو عراق جاتے ہیں، وہاں جا کر یہ کہاں چلے گئے وہ کہتے ہیں ہمیں معلوم نہیں۔ یہ بڑی بات ہے۔ اچھا جی، سیاستدان ہر مسئلے پر بولتے ہیں، مگر شوگر مافیا پر مسلسل خاموشی رکھتے ہیں۔ کسی پارٹی سے بھی آپ بات کر لیں، وہ ہوا میں ضرور بات کرتے ہیں۔ ہمارے پلیٹ فارم سے ذکر ہوا کہ شوگر مافیاز کا بائیکاٹ کیا جائے، اور ظاہر آج بھی اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ بائیک آؤٹ کے فیصلے سے کیا نقصان کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ 21 جولائی کو جو الیکشن ہے کے پی کے اور سینٹ کی بات ہم کریں تو وہاں ٹاس پر جو فیصلہ شیر سرخیوں میں ہے کہ کون سا ملک ہے بھائی، یہاں ٹاس پر فیصلے ہو رہے ہیں کہ کون ایم این اے ایم پی اے بنے گا۔ اور گزشتہ روز خبر یہ تھی کہ شاید مولانا صاحب کے ساتھ پیپلز پارٹی کی گفت و شنید جو ہوئی ہے اس کے بعد یہ دونوں مل کر چلیں گے، لیکن آج جو ہماری گفتگو ہوئی سابق گورنر کے پی کے سے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی ہی نہیں، نون لیگ کو بھی ساتھ لے کر چلیں۔ وہ کہتے ہیں کیونکہ ہم اپوزیشن میں ہیں کے پی کے میں، سب کو ہم ساتھ لے کر چلیں گے اور 5 سیٹیں ہم نکال سکتے ہیں۔ اچھا، آج خان صاحب کی جو تحریک ہے اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، کیونکہ حنیف عباسی صاحب نے ایک بیان داغ دیا، وزیر ریلوے ہیں، وفاقی وزیر ریلوے۔ بانی کے بچوں نے آ کر انتشار پھیلایا تو پھر گرفتاری بہت چھوٹی بات ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں پھر سے بات بہت آگے جائے گی۔ اس پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں نویز زبیر صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، دانش میں بہت شکریہ، انیس منصور صاحب، معروف صاحب تجزیہ کار، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ سر، سب سے پہلے تو یہ جو واقعہ کلات کا، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ یہ دہشت گرد مٹھی پر دہشت گرد ہیں، نکلتے ہیں، نہتے لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں، کبھی مزدوروں کو نشانہ بنا رہے ہیں، کبھی مسافروں کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور ظاہر ہے قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کے خلاف بھرپور کام بھی کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے آپ ہر شخص کے ساتھ تو ایک بندہ نہیں کھڑا ہو سکتا۔ وجوہات کیا نظر آتی ہیں، آخر ہو کیا رہا ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن ظاہر الرحیم۔ اس میں بھی را کے سلیبر سیلز موجود ہیں۔ کوئی شک نہیں ہے مجھے اس میں کہ اس میں را انوالو ہے، اور جب سے انڈیا کو ہزیمت اٹھانی پڑی ہے اور شکست فاش ہوئی ہے جنگ میں، اور جو ان کو سرنڈر کرنا پڑا، اس کے بعد سے آپ دیکھ لیں بلوچستان میں اب ویسی تو جنگ لڑ نہیں سکتے۔ اب اس قسم کی حرکتیں کر کے نہ صرف ہمارے ملک کے ملٹری
اور ادھر کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کو شہید کر رہے ہیں، بلکہ نہتے عوام کو بھی بار بار مارا جا رہا ہے۔ انڈیا میں ایک واقعہ انہوں نے خود کر کے پروگرام کا پاکستان پہ اٹیک کرنے کا بہانہ بنایا اور کیا، اور یہ پہ در پہ ہمارے یہاں ہو رہے ہیں۔ ہم اس کی مذمت کر کر کے تھک گئے ہیں، اب وقت آ گیا کہ مذمت ختم کریں اور مرمت کریں۔ دیکھیں اب مرمت کرنے کا وقت ہے۔ کب تک ہم اپنے لوگوں کو اس طریقے سے شہید کراتے رہیں گے؟ اب یہ بات تو یقینی ہے کہ ہر بس کے اندر جو نہیں آپ فوجی بٹھا سکتے، ہر بس کے اندر تو آپ جو ہے نا ہر اسٹاپ پہ تو آپ نہیں کھڑا کر سکتے سیکیورٹی فورسز کو، تو ان کو تحفظ کیسے دیا جائے؟ اب تحفظ دینا بھی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ جو لوگ ہیں ان کے مٹھی پر تو ہم کیا دیتے ہیں، لیکن یہ جتنا نقصان پہنچا رہے ہیں وہ مٹھی پر سے کہیں زیادہ نقصان ہے۔ اب ہر روز ہم دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی ہمارا جوان شہید ہوا ہوتا ہے، کبھی کوئی میجر، کبھی اس سے بھی اوپر کے لوگ شہید ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں، اور جو لوگ ان کو مار رہے ہیں وہ ان کے پیچھے را ہے۔ اب اس میں کوئی شک ہے نہیں ہے، تو کیوں نہیں ہم آواز اٹھاتے بین الاقوامی طور پہ، اور کیوں نہیں ہم وارننگ دے کے پھر جو ایکشن ہے وہ کرتے؟ ہم اس کی طاقت رکھتے ہیں، ہم نے ابھی بتایا ہے عنقریب انڈیا کو کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، تو ان کو فائنل وارننگ دی جائے اور پوری دنیا کو بتایا جائے کہ اگر آپ یہ نہیں رکا سکتے تو پھر ہم خود روکیں گے، پھر جب ہم روکیں گے تو پھر کوئی نہیں بولے بیچ میں۔ تو میرے خیال میں مذمت سے زیادہ اب مرمت کا ٹائم ہے، اب اس سے زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ کیا کہیں گے نسبت صاحب؟ علی افسوسناک ثانیہ ہے، میں بلکہ اسے یہ کہوں کہ ایک دہشت گردی کی ایسی کارروائی ہے کہ جس کے اثرات آگے چل کر بہت زیادہ مرتب ہوں گے۔ کسی بھی نہتے شخص پر اس پہ حملہ کرنا، اس کی مال، اس کی جان کو نقصان پہنچانا دہشت گردی ہے، اور ایسی دہشت گردی ہے کہ جو باقاعدہ ایک منظم گروہ کر رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دہشت گردی کی جتنی مذمت کی جانی چاہیے اتنی کم ہے، اور اس مذمت کے ساتھ ساتھ اب اس کے کسی حل کی طرف جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بلوچستان کے بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں جس پر ہم ریاست سے سوال پوچھ سکتے ہیں، لیکن یہ جو لوگوں کو چن چن کر مارنے کا عمل ہے، یہ کسی طور پر بھی کسی بھی نیشنلزم کی طرف اشارہ نہیں کرتا، بلکہ یہ دہشت گردی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دہشت گردی ہے، اور دہشت گردی کا ہر صورت میں خاتمہ ہونا چاہیے، اور معصوم جانوں کا تحفظ اس وقت ریاست اور حکومت کی ذمہ داری ہے، جسے ہر صورت میں یقینی بنانا چاہیے۔ اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں، اور مختصر پروگرام ہے ہمارا۔ تو خواجہ آصف وزیر دفاع، انہوں نے اب جہاں پچھلے دنوں مختلف باتوں کی وجہ سے بہت زیادہ خبروں میں تھے کہ جی ہائیبرڈ نظام، اور پھر اس ہائیبرڈ نظام میں بھی بتا دیا انہوں نے کون لیڈ کر رہا ہے اور کس پوزیشن پہ کون ہے۔ اب انہوں نے کہا جی خان صاحب یعنی عمران خان اور غلام سرور جو وزیر ہوابازی تھے، انہوں نے قومی ایئر لائن کو قبرستان بنایا، کارروائی کا فیصلہ کابینہ کرے گی، لگتا ہے یہ ان کے خلاف کارروائی۔ آپ کو کیا لگتا ہے سر، دیر ہے درست ہے اس کیس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے کہ قومی ایئر لائن پر پابندی لگ گئی تھی؟ آپ جانتے ہیں اس زمانے میں بڑا غلط فیصلے کیے گئے کہ ہمارے جو پائلٹس ہیں پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کے پاس کوالیفیکیشن نہیں، اس طرح کی بہت ساری باتیں کی جس کی وجہ سے پھر دنیا بھر میں کیا کچھ ہوا۔ اب جا کر آج خوشخبری سننے کو ملی کہ برطانیہ نے پاکستان سے پابندی ہٹائی ہے، کیا کہیں؟ دیکھیں اربوں روپے کا نقصان پی آئی اے کو اور پاکستان کی دوسری ایئر لائن کو بھگتنا پڑا۔ ایک ایسے آدمی کی میں غلطی نہیں کہوں گا، میں تو کہوں گا پری پلان انہوں نے کیا۔ اتنا بیوقوف آدمی تو نہیں کوئی وہ منسٹر بنتا نا۔ خان صاحب کو بھی شریک کیا ہے انہوں نے ساتھ، اور خان صاحب کو بھی کارروائی کرنی چاہیے تھی، اس کے بعد نہ انہوں نے کارروائی کی نہ انہوں نے کارروائی کی، ان کو بھی آئے ہوئے کتنے ٹائم ہو گیا۔ اب جب جا کے پی وجہ سے پابندی ہٹی ہے تو اب وہ یہ باتیں کر رہے ہیں، اور بہت ہی زیادہ افسوس کی بات ہے، کیونکہ پاکستانی پائلٹ تو دنیا بھر میں مشہور ہے۔ دنیا بھر کی ایئر لائن میں آپ دیکھیں پاکستان کے پائلٹ جو ہے وہ خدمت انجام دے رہے ہیں، کبھی بھی اس قسم کی کوئی بات پاکستانی پائلٹ کے لیے نہیں ہوتی کہ ان کی ہوا بازی میں کوئی پرابلم ہے۔ اور ایسی بات کر کے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پاکستان کو نہ صرف نقصان مالی پہنچایا بلکہ ہماری ساکھ بھی متاثر ہوئی تھی اس سے، اور وہ جو نقصان تھا اس کی وجہ سے ایئر لائن کو بھی بہت نقصان ہوا، اور بکنے کے قریب آپ کو پتہ ہے وہ آ گئی۔ تو اس میں نہیں پرائیویٹائز تو کر رہے ہیں سر، 4 کمپنیاں فائنل کر لی ہیں انہوں نے۔ ہاں، تو وہ اس کی وجہ بھی وہی تھے، تو اس پہ کارروائی ان کی ہونی چاہیے، بہت دیر ہو گئی ہے، بہت آپ تیزی سے سمجھتے ہیں ہونی کہ چاہیے۔ خان صاحب اور غلام سرور کے خلاف کارروائی ہو؟ غلام سرور کے خلاف تو ضرور ہونی چاہیے، اور خان صاحب سے بھی سوال ہونا چاہیے کہ آپ نے کیوں نہیں کی، اور ان سے بھی ہونا چاہیے کہ آپ نے اتنی دیر میں کیوں آپ کو خیال آیا، شروع میں آپ کر لیتے۔ ویسے تو آپ نے سارے قصوں میں ایک ایک کر کے بھن کیے لوگوں کو، یہ جس سے ملک کی مالی طور پہ بھی نقصان ہوا اور ملک کو
वैसे भी नुकसान हुआ मुल्की साख, इसको इतनी देर से क्यों पुटअप कर रहे हैं? फौरन इस यही पे तो वो कार्रवाई होनी सवाल चाहिए। है अनीस मंसूरी साहब कि पहले हुकूमत आई, कुछ बात नहीं की पीडीएम ने, अब भी चल ही रहा था सिलसिला 9 मई और 26 नवंबर, लेकिन अब ये जो केस निकला है गो के सही है, लेकिन इस मौके पर कि जब तहरीक चलने वाली है, जब बहुत सारी बातें सामने आ चुकी हैं, ये जो केस उठाया गया है, क्या कहेंगे आप? अली देखिए, हमारे यहाँ अगर ज़रूरत पेश आती है तो हमारे यहाँ चप्पल चोरी का भी मुकदमा दर्ज हो जाता है, और जब ज़रूरत नहीं होती है तो फिर बड़ी से बड़ी चीज़ को रफा दफा कर दिया जाता है, पता है, छोड़िए, जाने दीजिए। बकौल हमारे चौधरी बरदरान के मिट्टी पाव पॉलिसी हो जाती है। तो यहाँ पर मसला यह है कि क्योंकि इस वक्त ज़ेर अताब है, तो अब तो न जाने कौन कौन से मुकदमात हो जाएं, क्या पता कि अब जब ये 5 अगस्त के वाक़यात हो रहे हैं इसकी FIR अलग दर्ज होंगी। अभी तो आप देखिए कि जो मुकदमात दर्ज होंगे वो एक लंबी फहरिस्त होगी। ये जो अभी कुछ देर पहले ये इत्तलात आ रही थी अलीमा खान साहिबा को तलब उस किया पर जा भी रहा है। आता हूँ मैं सर, सही है, लेकिन ये अगर देखिए ना आप, फिर इस तरह के आप बयानात को भी फिर मौजू बनाया जाएगा, उसको भी बनाया जाएगा, तो दर हकीकत इन सारे मामलात पर अगर आपको कोई कदम उठाना था तो आपके पास एक वक्त था, आप बाकायदा उसको संजीदगी से देख सकते थे। लेकिन अब जबकि पहले यूरोपीय यूनियन ने आपको इजाज़त दी, अब बरतानिया ने भी इजाज़त दे दी है, तो मेरा ख्याल है कि इस मामले को मिट्टी पाव ही समझा जाए तो बेहतर है, ना कि अगर इसमें से अगर हम सारे पुराने चीज़ों को निकालना शुरू करेंगे तो शायद नई फाइलें तो बन जाएंगी, लेकिन उन नई फाइलों का नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। नहीं तो ये तो आज तो बड़ी धुआंधार किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं मुख्तलिफ चैनल्स पर बैठ कर कि जी देखिए इसमें तो जो कुछ भी हुआ है वो सामने आना चाहिए, कौमी एयरलाइन पर पाबंदी क्यों लगी, नुकसान कितना हुआ, ये मुल्क को कौम का नुकसान था, इस पर तो बात होनी चाहिए, और आप भी नहीं समझते कि बात सही है? देखिए, बात तो होनी चाहिए थी, लेकिन अब बात गुजर गई है, वक्त गुजर गया है। अब वो वक्त नहीं रहा जब इस पर बात करने की ज़रूरत थी। अब बेवजह जो है वो इस वक्त हर रोज़ किसी एक नए मौजू को खड़ा कर उसे भी जो है वो तहरीक इंसाफ और ख़ान के सर पर डाल देना, उससे मसाइल हल नहीं होंगे। अब हमें आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, और जितना ज़्यादा ये चैप्टर्स खुलेंगे उससे नताइज अच्छे नहीं निकलेंगे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। और खान साहब ने जेल से पार्टी के लिए क्या सख्त पैगाम भेजा, अलीमा खान साहिबा ने बता दिया। उन्होंने कहा जी खान साहब की ज़िंदगी ख़तरे में है और इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। और आज चूँकि वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की बार मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी, उन्होंने कहा हमारे भाई और भांजे को नाजायज़ कैद में रखा गया है, हमारा फोकस बेगुनाह कैदियों की रिहाई है। और बानी पीटीआई ने सख्त पैगाम पार्टी के लिए भेजा है कि ज़ाती लड़ाइयाँ ख़त्म करें और तहरीक चलाएँ। इमरान खान मुश्किल हालत में है, पार्टी इस पर बात करे, उन्हें तोड़ने के लिए बुशरा बीवी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही हैं। मुज़ाकरात कौम के मफाद के लिए करूँगा, अपने लिए डील नहीं करूँगा। ये खबर तो वो है कि जो उन्होंने गुफ्तगू की थी। और साथ साथ ये खबर भी दें हम आपको कि उनको नोटिस FIA के ज़रिए जो इदारा है उन्होंने भेज दिया है। कल उनको बुला लिया गया है और कहा गया है जो अब तक के इल्ज़ाम सामने आए हैं, ज़राए के हवाले से खबरें चल रही हैं, उसके मुताबिक उन्होंने जनाब जिस तरह की गुफ्तगू की है वो सारी गुफ्तगू मुल्क कौम के मफाद में नहीं है। इश्तियाल अंगेज़ी कह लीजिए आप, इंतशार फैलाने की कोशिश कह लीजिए, और इस तरह के उन पर इल्ज़ाम आते हैं। देखिए, अलीमा खान कोई प्रॉपर सियासतदान तो है नहीं, मैंने ना ही इनको कोई ट्रेनिंग है, ना ही इन्होंने कभी सियासत की है, ना कभी मीडिया को फेस किया है। इस इमरान खान की गिरफ्तारी से पहले इनको नहीं पता माइक पे क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए। इस बात पर उनको छूट मिल जाएगी। बहुत सारे साफी जमा हो जाते हैं और वो उनसे पूछते हैं, और वो कभी कभी ऐसी बातें कर जाती हैं जो नहीं करनी चाहिए। अभी परसों ही जो उन्होंने बात की इमरान खान की हिफाजत को लेके, जिन जिन लोगों को जिम्मेदार ठहराया, मतलब बिल्कुल ही गैर ज़रूरी और गैर अखलाकी और गैर जिम्मेदारी की वो उन्होंने बात की, वो नहीं करनी चाहिए थी। अब कानून तो है, देखिए अभी कानून तो अपनी हरकत में आएगा जब उसको इस किस्म की बातें होंगी और कुछ ऐसे नाम लिए जाएंगे जो कि नहीं लेने चाहिए अपनी पर्सनल कोई स्कोरिंग करने के लिए या किसी की ख्वाहिश पे। तो जब वो लेंगी तो फिर कानून हरकत में आएगा और वो उसका उनको सामना करना पड़ेगा। अनीस मंसूरी साहब, रियासत मुखालिफ सोशल मीडिया सरगर्मियों का इल्ज़ाम है और नोटिस जारी हुआ है 17 जुलाई सुबह 11:30 पर गुलबर्ग 2 लाहौर में पेश होने की हिदायत की है। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है NCCIA लाहौर जोन, उन्होंने इन पर कहा है कि जो रियासत मुखालिफ सरगर्मियाँ कर रही हैं इसलिए आकर अपना वहाँ मुद्दा बयान करें, बयान रिकॉर्ड कराएं। उन्होंने 27 मई 2025 को दर्ज होने वाले मुकदमे की इंक्वायरी पर तलब किया गया है। जनाब अली देखिए, पहले तो और अगर मुलजिमा पेश ना हुई तो ये तसव्वुर किया जाएगा कि उनके पास अपने दिफा में कुछ पेश करने को नहीं है और अदम हाजिरी की सूरत में कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ा दिया जाएगा। अली, दो इम्पॉर्टेंट बातें।
پہلی بات تو ہمارے معزز نوید بھائی نے جتنی آسانی سے کہا کہ وہ تو سیاستدان نہیں ہے، وہ کچھ بھی کہہ سکتی ہے، نہیں، یہ نہیں کہ کچھ بھی کر سکتے، وہ مطلب کر سکتی ہے. آپ نے یہ کہا نا مطلب ان کو نہیں پتا کہ کیا بولنا قانون کے دائرے چاہیے، میں تو آئیں گی. نہیں قانون کیا بولنا چاہیے کیا نہیں بولنا ان چاہیے. کو پتہ نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہو، ان کو معلوم ہے کہ کہاں کیا بولنا ہے. کہ جب ان سے آئلہ کے حوالے سے پوچھا گیا تو انہوں نے ایسے ڈینائی کیا کہ اچھا یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے، جب انہیں معلوم ہے کہ کہاں کیا بولنا ہے، کس طریقے سے بولنا ہے اور کیسے نہیں بولنا ہے. جب وہ پاکستان کے چیف فیلڈ مارشل صاحب کی طرف اشارہ کر کر ایک بہت بڑا الزام عائد کرتی ہے اور پھر وہی چیز ان کی سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے پوری دنیا دیکھتی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس پر امپیکٹ نہیں ہوگا. میں یہ پہلا نقطہ. دوسری بات، اس ایک ہلکی سی گفتگو برسات کے موسم نے ایک چچا نے کر دی، صحیح ہے، اسے فوراً گرفتار کیا گیا. یہاں پر اسے بلایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا اور پھر کہا جائے گا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قانون اچھا دونوں کی گفتگو، اس پر الزام ہے ریاست مخالف بیانیہ، اور وہ جن چاچا کی آپ بات کر رہے ہیں انہوں نے ظاہر بیڈ لینگویج یوز کی انہوں نے، تو فرق ہے نہیں ہے. نہیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں ایک جگہ تو آپ گرفتاری فوراً کرتے ہیں نا، ایک جگہ آپ گرفتاری فوراً کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قانون صحیح ہے یا غلط ہے، میں کہہ رہا ہوں اس کے اطلاق پر. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ ایک جگہ پر غریب آدمی ہے، یہاں پر اس کا اطلاق فوری طور پر ہو سکتا ہے، اور ایک جگہ پر آپ کے پاس ایک طاقتور شخصیت ہے، اس کو آپ بلائیں گے، بٹھائیں گے، بات کریں گے، اور پھر اگر اس نے شواہد نہیں دیے، وہ نہیں آئی، تو پھر ہم گرفتاری کریں گے. میں صرف آپ کو ایک عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قانون صحیح ہے یا غلط ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی کی شان میں گستاخی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. میں صرف آپ کو امپلیمنٹیشن کا یہ بتا رہا ہوں کہ ایک جگہ ہم فوراً امپلیمنٹ کرتے ہیں، ایک جگہ ہم امپلیمنٹ کرتے ہوئے سوچتے ہیں. اچھا دونوں جگہ پر اگر آپ دیکھیے تو نام سملر لیے جاتے ہیں. ایک میں بات کہہ رہا ہوں آپ کو، اگر ہم صرف اس بات کو اگر فالو کرتے ہیں کہ جناب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک تو قانون ہونا چاہیے نہیں چاہیے، اس چچا کو بھی بلانا چاہیے تھا، پوچھنا چاہیے تھا، دماغ صحیح ہے آپ کا نہیں ہے، ٹیبلٹ کھائیے آپ نے نہیں کھائیے، آپ تو سیاسی آدمی نہیں ہیں، آپ نے گفتگو ایسے کیسے کر دی ہے. ایک میں بات کہہ رہا ہوں نا، اسے فرسٹریشن کا اظہار کیا جائے گا. نہیں میں ایک بات کہہ رہا ہوں تو آپ کو پھر ادھر بھی پوچھنا چاہیے تھا کہ آئیے بٹھائیے بات کیجئے اور پھر سوچئے اور پھر آپ بتائیے کہ ہاں اب ہم فیصلہ کریں کہ جناب کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے یہ علیمہ صاحبہ اور خود جو بھی بات کہتی ہے وہ خان صاحب کے لیے کہتی ہے، اور خان صاحب جو یہ گفتگو کرتی ہیں وہی گفتگو بعد میں خان صاحب کے ٹویٹر ہینڈلر پر آتی ہے، اور خان صاحب اس ٹویٹر ہینڈلر کو تسلیم کرتے ہیں کہ میرا ہے. لیکن جو باہر آ کر بیرسر سے بتاتے ہیں وہ ہاں دیکھیے ایک گڈ کاپ اینڈ بیڈ کاپ تو ہوتا ہی ہے نا، ہر ایک کھیلتا ہے. ایک طرف نواز شریف ہے، ایک طرف شہباز شریف ہیں، تو گڈ کاپ بیڈ اور کاپ تو ہوتا ہی دوسری ہے. مثال بھی دیتے ہیں. صحیح نا، وہ دوسری مثال میں دوں گا تو جو ہے وہ نوید بھائی جو ہے وہ کہیں گے پھر میں اس طرف لے کر آ گیا ہوں. تو گڈ کاپ بیڈ کاپ ہوتا ہے ہر جگہ پر، گڈ کاپ بیڈ کاپ، گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلا اسی طریقے سے جاتا ہے، سیاست اسی کا نام ہے. اچھا جی آپ کیا کہیں گے کے پی کے تھوڑا سا مسئلے پہ بھی گفتگو کر کے آگے بڑھیں گے ہم، کہ وہاں ٹاس پر فیصلہ 21 جولائی کو الیکشن سینیٹ کے ہو رہے ہیں، اور کہا گیا کے پی کے میں صوبائی اسمبلی کے اجلاس فوری طور پہ بلا لیا جائے. وہاں کیا لگ رہا ہے سر آپ کو؟ کیونکہ فضل الرحمان صاحب نے کھل کر ابھی تک اظہار نہیں کیا کس کے ساتھ ہیں، لیکن یہ ضرور ان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اپوزیشن کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ ہی جائیں گے. ایک تو کل بھی مذمت کی، آج میں نے اور جگہ بھی اس بات کی مذمت کی کہ ایک مذاق بنا دیا الیکشن کمیشن نے اپنے آپ کو بھی اور ہمارے ملک کو بھی، ٹاس کہ ٹاس پہ یار، تو ٹاس پہ ایسا کرو، اگر ٹاس پہ ہی کرنا ہے تو الیکشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ساری پارٹی کے سربراہوں کو بلا لیا کرو، پیسے بھی بچیں گے، ٹائم بھی بچے گا، اور سب سے بول لیں گے بھائی پگم پگی کر لو، پہلے جو آؤٹ ہوا بھائی یہ ہار گئی، پھر 2 پارٹیاں رہ جائیں گی، ان میں سے جو جیتے گا وزیر اعظم اس کو بنا دیں گے. اس طرح تو بہت آسان ہو جائے گا، پیسہ ٹائم وائم سب بچ جائے گا، ٹاس پہ ہی کر لیا کرو کام. یار کیا مذاق ہے یار، مطلب یہ اپنے آپ کو جمہوری ملک بھی کہتے ہیں اور اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، یہ بہت زیادہ ایک عجیب بات ہے. اب آ جائیں کے پی کے الیکشن میں، مجھے تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں ایسا فارمولہ طے ہوگا، ون ون فارمولہ، اور میری اطلاع کے مطابق یہ تینوں جو اپوزیشن میں ہیں، پیپلز مل کے لڑیں گے. پارٹی، نون لیگ، مولانا، یہ آپس میں طے کر لیں گے بھائی کہ تمہارا یہ سینیٹر ہے، یہ سینیٹر ہے، یہ سینیٹر، اس طرح ووٹ دیے جائیں، اور جتنی میکسیمم سیٹیں وہ لے سکیں گے وہ مل کے لے لیں گے. الگ الگ لڑیں گے نا تو ان سے زیادہ جو ادھر کی حکومت ہے اس کے ہاتھ آ جائیں گی، اور وہ یہ کبھی بھی نہیں جائیں گے. میں نہیں سن رہا تھا. دیکھیے پہلے تو وہ آئے ہیں نا ٹاس پہ فیصلے. یار آئین قانون موجود ہے پاکستان میں، کیا ٹاس پہ الیکشن کمیشن کہہ رہا فیصلہ کر لو، اور سیٹیں بھی وہ والی ہیں
मतलब जो पता नहीं किस कानून के तहत दिए बता नहीं सक रहा आज तक कोई। देखिए माल मुफ्त दिल बरहम होता है ना, तो बड़ा मशहूर तो उन्हीं कहते थे भाई आपस में तय कर लें कौन लेना चाह रहा है, वो कह रहे हैं नहीं आपका फैसला। अच्छा दोनों लड़ गए, मौलाना तो नाराज़ हो गए नून लीग से, वो कह रहे हैं नहीं हमारा हक बनता है, वो कह रहे हैं हमारा हक बनता है, हालांकि वो हक जिसका बनता है। अब आखिर में क्या, अच्छा दोनों नहीं मान रहे, टॉस कर लो। देखिए माल मुफ्त दिल बरहम वाला चक्कर है, और मसला यह है कि वो आपको पता है कि जब माल गनीमत बढ़ता है तो फिर ज़ाहिर है हर जगह से ये मामलात होते हैं। अच्छा इशू यह है अली कि ये टॉस वाला जो मामला है कि जनाब टॉस कर लें, जिसका होगा वो उसको जिसकी तरफ आ जाएगा वो हो जाएगा। देखिए मैं तो अभी से जानता हूँ कि नतीजा क्या निकलेगा, ठीक है, और मैं तो ये जानता हूँ कि ये फ़ैसला किस तरफ जाएगा। तो खैर इस बार जो है हो सकता है कि मौलाना की किस्मत अच्छी हो जाए, लेकिन अच्छा, जिसके टॉस जीत इम्कानात जाएंगे कम वो? है, जिसकी इम्कानात कम है, जिसके इम्कानात कम है, लेकिन जब हो सकता है ये खुश करने के लिए कहा जाएगा जनाब चलिए मौलाना साहब तो कौन सा आप ले सिक्का लीजिए। है ऐसा वो उछाला जाएगा, ये मौलाना उस सिक्के की वजह से हार जाएंगे? देखिए सिक्का तो सिक्का होता है ना, जब सर। कभी भी उछाला जाता है तो फिर जब तक वो हवा में रहता है तब तक ज़ाहिर है दिलों की धड़कन होती है, लेकिन यहाँ हवा में नहीं रहेगा इतनी देर, फैसला सिक्का ज़मीन पे लिखा आया जाएगा। और फैसला सामने आया, सिक्का ज़मीन पर आएगा। देखिए पैसे ज़मीन पर गिरे हुए हों तो फिर किसी के भी हो सकते हैं, फिर अंपायर ही उठाएगा। वो तो उठ गई, वो तो उठ गई है। लेकिन एक बड़ी हैरत अंगेज़ बात जो अली आपने कहा, ये जो सारा इलेक्शन का मामला चल रहा है अभी तक, देखिए स्पीकर ने इजलास अभी तक नहीं हुआ है, बुला लिया। एक बुला लिया है, लेकिन वो तो गवर्नर ने बुलाया है ना, गवर्नर ने ख़त लिखा है, लेकिन अभी तक ताहाल उस हवाले से हल्फ के हवाले से फैसला नहीं हुआ। आज तारीख हो गई है 16, 21 को इलेक्शन है। देखिए 21 को अगर हम इलेक्शन की बात कर रहे हैं 5 दिन रह जाते हैं, और 5 दिन ने अभी तक इन्होंने नहीं बुलाया, तो मुझे नहीं लगता कि कल भी ये मुमकिन हो सकेगा। आइंदा दिनों में बिल्कुल ऐन मौके पर करते हैं तो फिर अच्छा जी, मैं इस पर जाना चाहता हूँ शुगर के हवाले से नई जो चीज़ें, लेकिन एक और बड़ी अहम खबर भी आई है सामने, मैं चाहता हूँ इस पर पहले जाते जाते हम बात कर लें। पीटीआई का बानी की रिहाई और हुकूमत से सॉलिसी के लिए जमात इस्लामी से रब्ता कर लिया गया। हाफिज़ नईम ने भी सामने से एक शर्त रख दी। हाफिज़ नईम साहब फरमा रहे हैं अगर पीटीआई शफाफियत और मैंडेट लेकर आती है तो हम किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। मगर हमारी सॉलिसी करा दो, जमात वालों कह रहे हैं कि आपका सुना है अच्छी मरासिम है, आपने भी एक माहिदा इस्लामाबाद में किया था जिस पर अमल दरामद हुकूमत ने नहीं किया, आप भी खुश हैं और वो भी खुश हैं। वो तो ठीक है, लेकिन जमात इस्लामी की शर्त आप देखें। हम कह रहे हैं शफाफियत मैंडेट लेकर अगर आप आते हैं तो हम आप अदा करने के लिए तैयार हैं। देखिए इनकी शर्त में ना बहुत सारी सवालों के जवाब हैं। मैंडेट कौन देगा इनको? बानी। अब इनको यही नहीं पता कि बानी क्या कह रहे हैं। जो उनकी अलीमा खान कह रही हैं वो ठीक है, जो बैरिस्टर गौर कह रहे हैं वो सही है, या केपीके के वज़ीर सही है। मतलब है कौन उनका मैंडेट किसके पास है? वो मैंडेट लेकर आए तो फिर हम बात कर सकते हैं और उसमें शफाफियत हो, मतलब जो कहें उससे पीछे नहीं हटे, कोई यू टर्न ना लिया जाए। जमात इस्लामी की शर्तें बहुत अच्छी हैं और मैं समझता हूँ इस शर्त पे वो पीटीआई सॉलिसी मुश्किल से पूरा की उतरेगी। पोजीशन है इस वक्त? सॉलिसी की पोजीशन तो नहीं है, लेकिन ये है कि वो नहीं, आप बहुत सारे लोग कहते हैं बहुत हो चुका है यार, अब आपस में कुछ ना कुछ करके मामला निपटाएं। देखें कम अज़ कम उनको कोई तो एक कंधा मिलेगा। अभी तो वो तने तनहा है, क्योंकि मौलाना तो गए टॉस पे ना, मौलाना तो टॉस जीत के बैटिंग करने का फैसला कर रहे हैं ना। तो अब फील्डिंग में कौन कौन खड़ा है, अब इनको फील्डिंग में अपने खिलाड़ी पूरे करने, पहले खिलाड़ी कम है इनके पास। अब ये तो क्रिकेट अगर की बात जमात कर दी, इस्लामी हालांकि बिलावल क्रिकेट नहीं खेलते, हमने लास्ट टाइम जो देखा उनको फुटेज में। सर कौन सा खेल है वो? वो मेरे ख्याल से टेनिस की कोई शक्ल है वो? हाँ, कोई शक्ल है। टेनिस की शक्ल नहीं, वो टेनिस ही नहीं है। टेनिस नहीं है, टेनिस की शक्ल है वो, नहीं कोई खेल है वो, टेनिस की तरह ही शायद अच्छा वो। चलो ठीक है। भारत मैंने जो देखा था वो मुर्सा आपके साथ टेनिस खेल रहे थे। हाँ बड़े फिट लग रहे थे माशाल्लाह, जिस तरह वो जी जी। खेल रहे थे वो। तो भारत जमात इस्लामी की शर्तों पे मुश्किल ही पीटीआई पूरी उतर सके, तो ये मैं फिर ना ही समझ रहा हूँ। क्या कहते हैं सुन, मतलब उन्होंने ऐसी पार्टी को चुन लिया है कि यार जाहिर है उनके साथ हैं, कुछ नहीं हो रहा, मौलाना आना नहीं चाहते उनके साथ, फिर रह कौन जाता है? उन्होंने कहा जी जमात इस्लामी। अच्छा जमात इस्लामी कोई क्यों, क्या जमात इस्लामी की अच्छी है उन लोगों से? बहुत अच्छी अली, उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब का जो कराची में उरूज था, उस वक्त कई लोग कराची में थे, और उस वजह से अब जो वो लाहौर में है क्या? ताल्लुकात, अब वो जो ताल्लुकात की गहराई है वो बहुत मजबूत है। और हाफिज़ यानी साहब आप बता रहे हैं को 28 दिन का धरना असेंबली के बराबर में दे दिया था उन्होंने रेड जोन में, और रातों में क्रिकेट भी होती थी वहाँ। अली इतने अच्छे ताल्लुकात थे? उससे भी पहले से, तो ये ताल्लुकात उनके बहुत अच्छे हैं।
اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ حافظ صاحب نے اس وقت کہ رات گورنر ہاؤس بھی جاتے تھے راتوں میں، کیا یہ؟ اچھا گورنر ہاؤس کے ارد گرد بہت زیادہ تھے. اچھا حافظ صاحب نے جو ہے وہ تعلقات ان کے بہت اچھے ہیں. یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ حافظ صاحب ثالثی کا کردار ادا کر سکتے ہیں، لیکن حافظ صاحب کی بات کس طرح سے سنی جائے گی یہ غلط بات ہے. دیکھیے حافظ صاحب نے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو فلسطین کے حوالے سے معاملات چلے، جو اس وقت بجلی کے حوالے سے معاملات چلے، اور اس کے بعد بجلی کے حوالے سے جس طریقے سے حافظ صاحب نے حکومت کی تعریف کی، تو وہ بھی سامنے ہے آپ کے. اور دیگر معاملات میں بھی حافظ صاحب کو بڑے اہمیت دی جاتی ہے، ان کی گفتگو کو ان کو ساتھ بٹھایا جاتا ہے اور ان سے بہت ساری چیزوں میں مشاورت بھی ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ حافظ صاحب اس وقت بڑا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اگر تحریک انصاف پر ٹرسٹ ہو سکے، کیونکہ جو حافظ صاحب ہیں وہ بھی تحریک انصاف پر ٹرسٹ نہیں کرتے کہ جناب یہ آج ابھی میں کچھ بات کروں گا، بعد میں پھر کچھ اور کہہ دیں گے، پھر یہ بعد میں کچھ اور کہہ دیں گے، تو یہ نہیں ہو سکے گا. آپ کو یاد ہوگا کہ جماعت کا ایک کردار رہا ہے، آپ کو 126 دن کا دھرنا یاد ہوگا جس میں اہم کردار سراج الحق صاحب نے ادا کیا تھا. اور جب وہ گفتگو ادھر سے ادھر جو مذاکرات سج رہے تھے اس میں سراج الحق صاحب کا بڑا اہم کردار تھا. تو جماعت نے اکثر موقعوں پر ہی کردار ادا کیا ہے اور اس کی بات کو دونوں حلقوں میں سنا جاتا ہے. اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں پنجاب میں بارشیں. 24 گھنٹوں کے دوران بارشوں میں اور حادثات میں 28 افراد جاں بحق ہوئے ہیں. ابھی ہم حیدرآباد کی بات نہیں کر رہے، صرف پنجاب کی بات کر رہے ہیں، چونکہ ظاہر اس وقت کا 28 افراد بھی ظاہر انسان تھے یہ جا کر. جس گیلپ سروے کے مطابق سب سے بہترین کارکردگی پنجاب حکومت کی ہے. تو میرے خیال میں وزیر اعلیٰ سندھ کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. ہیں پنجاب میں بارشیں، وزیر اعلیٰ سندھ رانے سندھی صاحب یہ بات سمجھ میں نہیں ہے کیا کہنا چاہ رہے ہیں زویری صاحب؟ دیکھیں ایک تو مالی نقصان ہوتا ہے نا، بارش ہو گئی، بارش کے دوران پانی میں کھڑے ہو گئے، گھٹنوں گھٹنوں تک پانی ہے. جب کراچی میں یا حیدرآباد میں بارش ہوتی ہے تو اس کے شہر ڈوب گیا اور روڈ نلی اور وہ نہریں اور ندی کا منظر پیش کرنے لگے، ہوتے اتنے فیڈر وہ ہو گئے ٹرپ تھے. کر گئے. 28 جانیں، 28 قیمتی جانوں کا ضائع ہونا بارش میں، یہ ایک بات ہے، یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، یہ نااہلی ہے. اس پہ بات نہیں ہو رہی. اس پہ بات ہونی چاہیے کہ بھائی چلو بارش ہو گئی، پانی آ گیا، ٹھیک ہے، اوکے، بارش میں پانی آتا ہی ہے، پھر ٹائم سے نکل بھی جاتا ہے. زیادہ بارش ہوتی زیادہ ہوتا ہے. زیادہ تو زیادہ آتا ہے، یہ آپ کی سمجھ میں بہت دیر سے آیا بہرحال. لیکن اس پہ جانی نقصان ہونا، وہ کیا اب ادھر کیا گٹر کے ٹکر نہیں تھے، ندی نالوں میں کور نہیں تھا، یا وہ کوئی کرنٹ تھا، کیا تھا، اس کی باتیں ہونی چاہیے کہ یہ کس جگہ پہ تھا. یہاں پہ اگر کوئی ندی کے پاس نہیں ہٹایا جاتا اور 2 جانیں بھی چلی جاتی ہیں تو پتہ نہیں کیا کیا کہا جاتا ہے، وہ بھی غلط ہے. لیکن 28 جانیں اس پہ میں دیکھتا ہوں کتنا میڈیا کیا کیا کہتا ہے، کتنی باتیں ہوتی ہیں. اور اس کا زیادہ بات ہو کیوں نہیں رہی میڈیا اربوں روپے کے اشتہارات سے منہ بند ہے بہت سارے بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز کا، جو کہ خبروں کو ٹرینڈ بناتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. بہرحال میں اس کی مذمت کرتا ہوں. ان جانوں کے ضیاع پہ مجھے بہت افسوس ہے. کون قصوروار ہے سر؟ کون قصوروار ہے؟ پنجاب گورنمنٹ. ان کے خلاف ہونی چاہیے FIR. ان کے خلاف کیا ہونا ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا. کوئی خبر تک تو لگا رہا نہیں ہے، بات تک تو کر نہیں. ابھی دیکھیں میرے بھائی، جب اس کی بات ہوگی تو دوسرے صوبوں کو بھی ساتھ ملا لیں گے، دیکھیے گا. بھائی کیوں ملائیں گے؟ چلے کریں. ہم تو یہ بات کہیں گے کہ وہاں کی لاپرواہی ہے. ہم یہ بات کہیں گے کہ اس وقت پنجاب حکومت کو ٹک ٹاک بنانے سے زیادہ اس وقت اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ یہ اموات کس طرح سے ہوئی ہے. اگر موسمیاتی تبدیلیاں رونما ہونے کا بہانہ وہ کر رہے ہیں تو یہ تبدیلیاں یعنی کہ گلوبل وارمنگ کا چکر تو یا جو سلسلہ ہے وہ گزشتہ 25 سال سے چل رہا ہے. تو اب تک لاہور نے اور پنجاب نے اس حوالے سے تیاری کیوں نہیں کی ہے؟ ہم تو یہ بات کریں گے. ہم جو ہے وہ یہ بات تھوڑی کریں گے کہ جناب ایک صوبہ بہت اچھا ہے اور وہاں پر اگر جانی نقصان، اگر وہاں پر 24 گھنٹے 48 گھنٹے پانی جمع رہے تو ہم کچھ نہ کہیں اس پہ، صحیح. اور ہم ہمیشہ دوسرے کی بات کریں. تو جناب جو کچھ بھی ہوا ہے، یہ جو اموات ہوئی ہے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اور حادثات سے رکنے کے لیے دیکھیے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت پنجاب میں درپیش ہے وہ حادثات ہیں. سر میں تو یہ پوچھ رہا ہوں، یہ 28 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، جیتے جاگتے انسان جاں بحق ہوئے ہیں، ان کا خون کس کے گردن پر؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا، یہ ہے حکومت پنجاب کے پاس. اور میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر کیا وہاں اپوزیشن میں موجود PTI پیپلز پارٹی؟ نہیں، کون سی پارٹی؟ پیپلز پارٹی نہیں، PTI وہاں پوزیشن میں. جس پارٹی کیا وضاحتیں لی ہوئی ہیں؟ نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی وہاں پر اپوزیشن میں نہیں ہے، وہ حکومتی بینچز پہ بیٹھتی ہے. تو آواز تو اٹھائیں گے 28 لوگوں کی نہیں اٹھائیں گے؟
अब वो एक अलग बात है, वो उठाए ना उठाए, लेकिन मैं आपके जुमले की कह रहा हूँ कि वो उसमें है, पीटीआई वहाँ पर अपोजिशन में। ठीक है, तो क्या लगता है आपको, इनको टैकअप नहीं करना चाहिए पीपल्स पार्टी को और पीटीआई को? नहीं, क्या जनाब ये पीटीआई जवाब दें पीपल्स इसका? पार्टी के तो गवर्नर है वहाँ पर, उन्हें सब जगह पर जाकर विजिट्स करना चाहिए, उन सब पर आवाज़ बननी चाहिए। और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ पर हकीकत में अपोजिशन का किरदार इन फ्यूचर, और जिस तरीके से नवेद भाई कहते हैं कि जब पीटीआई जाएगी तो वो आ जाएंगे, तो जब वो जाएंगी वो आ जाएंगे, तो उनको अभी से तैयारी करनी चाहिए। हाँ, काम ख्याली है ये तो। अच्छा जी, साथ साथ चूँकि हम पंजाब की कारकर्दगी की बात कर रहे हैं, साथ साथ मुझे याद आया कि 2 साल कंप्लीट हो गए हैं हमारे जियाले मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब को। उनकी क्या कारकर्दगी, मिली जुली कहें, नाकाम कहें, या एवरेज कहें, या बहुत अच्छी? आगाज़ सर आपसे करेंगे, जो आपने बड़ा करीब से देखा है। 50-50 मार्क्स दूंगा माशाल्लाह, मैं उनको 100 में 50 मार्क्स दूंगा। 50% काम कर गुजरे वो। इससे देखिए सर, मैंने कराची में यार, अभी 50% काम कर गुजरे। आपकी मर्जी का जवाब देता हूँ, अब आप बताएं। आप बोलिए, मैं जवाब दूंगा ना, आप बताइए। आपने सवाल किया, आपने मैं जवाब 50-50 दूंगा। कायम रहिएगा। देखिए मैं उनको खाली 50 नंबर दूंगा, जस्ट पासिंग मार्क्स है, फेल होने से जस्ट पासिंग मार्क्स। 33 होते हैं। और नहीं, बड़े सब्जेक्ट में 45 होते हैं। चले, पास तो कर दिया आपने, इतनी अच्छी कारकर्दगी माशाल्लाह। ये जो है ना, इससे कहीं ज्यादा अच्छी होनी चाहिए थी। मैं चाहता था, पहली दफा पीपल्स पार्टी का मेयर बना है, पहली बार, जैसे ही बना, जैसे भी बना पहली बार मेयर बना है। इससे पहले जमात इस्लामी एमकेएम, जमात इस्लामी एमकेएम, एमकेएम जमात इस्लामी, ये तरतीब थी। पहली बार बना है तो कहीं ज़्यादा काम होना चाहिए था। इनके पास कोई ये नहीं है कि मुझे मेरी सिंध गवर्नमेंट से नहीं बन रही, या मुझे उधर से पैसे नहीं मिल रहे, या मेरी वफाक से नहीं हो रही। फेडरल में भी आप उनके साथ बैठे हुए हैं, यहाँ भी आपकी गवर्नमेंट का तसलसल के साथ है। पहली बार आपको मौका दिया है, आप इस शहर के हैं, खूब बोलते हैं कि इन्हीं गलियों में पैदा हुआ हूँ, इन्हीं में खेला कूदा बड़ा हूँ। उन्हीं गलियों की, उसी रोडों को जो हाल है, जिस तरीके से इस वक्त कराची शहर का हाल है, इससे कहीं ज़्यादा अच्छा होना चाहिए था। यस, 2 साल पहले जो सफाई की सूरत थी, कूड़ा टनों पड़ा रहता था रोड पे, अब वो नहीं है। अच्छा। अब वो नहीं है, ऐसा नहीं है। जो आते जाते सड़कों पे, मैंने 50 मार्क्स क्यों दिए ये मैं बताने का मुझ पर जिम्मेदारी है, जरूर बताऊंगा कि क्यों दिए। कोई मैंने कोई कचरा उठा लिया, शहर साफ कर दिया। कचरा उठाया, दीवारें पे जो कुछ लिखा होता था, फैमिली के साथ बंदा गुजरते हुए नहीं देख सकता, दीवारों पे रंगो रोगन पेंटिंग ये की। कुछ पार्क बड़े अच्छे बनाए, खेलों के मैदान पे उन्होंने काम किया, मनोड़ा का, लाइब्रेरी का, ये काम जो किया है, इससे ही ये जस्ट पास हुए। लेकिन इससे कहीं ज्यादा की तवक्को उनसे की जा रही थी, और इससे कहीं ज्यादा उन्हें करना चाहिए था। अनीस मंजूरी साहब, 50 मार्क्स, 50% काम कर गुजरे 2 साल में, तो इसका मतलब है 4 साल जब पूरे करेंगे तो 100% हो जाएगा। 2 साल में 50, 2 साल में 50, 100%। इन्होंने तो उनको बता दिया इस वक्त थम। आप बताएं 50% का क्या मतलब है सर? 50% का मतलब क्या होता है अनीस मंसूरी साहब? अब आप सिर्फ 2 साल में? नहीं, आपने सवाल ही गलत किया है। देखिए 2 साल नहीं, 3.5 साल। नहीं, ये चले वो क्यों 1.5 साल कराची का एडमिनिस्ट्रेटर कौन रहा है? आप अगर उसके 1.5 साल को इंक्लूड करें, फुल नहीं नहीं मानते। उस वक्त टाउन इंतजामिया भी इस नहीं थी। गवर्नमेंट को, जो मौजूदा हुकूमत है, इसको जो हम कहते हैं ना कि जनाब आप तो 1.5 साल रहे पीडीएम के दौर, क्या वो छोड़ते हैं, हम नहीं की बात करें। अभी तो इन्होंने टाउन पे डाली हाँ। वो 1.5 साल तो खुद रहे, और उस वक्त बाकायदा इस वक्त के सूबाई वजीरे बल्दियात और दोनों हाथों में हाथ रखकर पूरे शहर का दौरा किया करते थे। भूल गए आप? बिल्कुल। और कहते थे अब तो टाउन नहीं है, देखो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर ने कितना अच्छा काम किया है। इसी की बुनियाद पर तो इनको फिर मेयर के लिए कहा गया था कि देखो कितना अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर कचरा उठ गया जी, नवाज भाई साहब ने बताया अचानक मुझे। क्या कचरा भी उठ गया पूरे शहर से। अभी मैं आ रहा हूँ ना सर, अभी तो हालांकि पहले हुकूमत तो खुद कह रही है हमारे पास कैपेसिटी नहीं है इतना ज़्यादा कचरा उठाने की। अब नवाज भाई साहब ने देखी है डिफेंस की सड़कें, कैप्टन की सड़कें, शाहराए फैसल, राशिद मिन्हास, इसके अलावा अगर मैं पूछ लूँ सुरजानी का हाल, इससे पूछ लूँ औरंगी, कोरंगी, लांडी, मलीर, शाह फैसल का हाल, तो वो कहेंगे मैं वहाँ जाता नहीं हूँ ना, इलिट क्लास। जनाब सर आपसे सवाल नहीं हुआ, इनसे बात हो। भाई वो नई पार्टी बनाने वाली इल्हाम खान साहिबा कल गुजर रही थी, तो मुंह पे निकाब वो डालकर, क्योंकि उनको बदबू आ रही थी, पूरा कचरा वो पड़ा हुआ था। सही है, हिजरत कॉलोनी के अंदर वो जा रही है, और बाकायदा फुटेज अगर अभी मैं चाहें तो अभी मैं दिखा देता हूँ। वो मुंह पर वो रख कर दुपट्टा अपना लेके जा रही है। जाहिर है एलीट क्लास की वो भी खातून है, उनको कहाँ से बदबू आएगी? हमारे एलीट वालों को तो सब कुछ साफ साफ ही लगता है ना, साफ साफ देखने की आदत होती है। अच्छा, अब मसला यह है कि भाई पहले तो मुझे ये बताइए कि जो शहर साफ करने की बात हो रही है, ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो डिपार्टमेंट है, ये केएमसी के अंडर में आता है? बल्दियात के अंदर।
یہ کہ ایم سی کے پاس ہے تو اس لیے میں تو ہنس رہا تھا کہ انہوں نے تو فوراً تعریفوں کے پل جو باندھے، حالانکہ صفائی ستھرائی ان کے انڈر میں ہے ہی نہیں، اچھا ٹھیک ہے، بلدیات کے انڈر میں. جب مجھے موقع دیں گے میں اس کا جواب انیس منظور صاحب 50% پہ آئے پہلے آپ. آ رہا ہوں نا. اتنے بڑا اسٹیٹمنٹ دے دیا، میں تو حیران ہوں. اچھا دوسرا بڑا کام، اب ایک تو صفائی کا انہوں نے کہا، دوسرا بڑا کام دیکھیے وہ دیواروں پر وہ چوکنگ ختم کر دی. میرے ساتھ ابھی آپ چلیے، صحیح ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں. سوائے یہ جو اپنی جو ٹویٹر اکاؤنٹ سے وہ دکھاتے رہتے ہیں نا مرتضیٰ باب، کہ وہ صرف انہوں نے نمائش والی جگہ پہ وہ جو پہلے سے لکھا ہوتا ہے اس کے اوپر دوبارہ سے انہوں نے لکھ کے دے دیا. رات کی جو ویڈیو آدھے سے زیادہ شہر میں تو حکیموں کے کشتے اور پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوا ہے وہ نظر نہیں آ رہا ان کو. اچھا یہ ہو گیا. اب دوسرا بنگالی بابا فلاں بابا، نہیں ہے یار کس شہر میں رہتے ہیں یہ؟ یہی مسئلہ ہے. ہے بھی تو بہت کم رہ گیا ہے. آپ دیکھیں، اب میں پورے شہر میں پھرتا ہوں. میری آج آپ کو پتہ ہے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں پین میں ہوں. آپ کا میں مقابلہ نہیں کر پاؤں گا جس طریقے سے آپ آ رہے ہیں، لیکن دیکھیں یہ زیادتی نہیں کریں. کوئی چیز اگر کی ہے کسی نے ذرا برابر تو کچرا کا کام ان کا نہیں تھا، چھوڑ دیں. اب آ گئی صفائی ستھرائی کا مطلب دیواروں صاف کرنا. بھائی ہم تو یہ کہہ رہے ہیں پانی گھروں میں لے آئیں، ہم تو کہہ رہے ہیں سڑکیں بنا دیں. یہ ہم نے اس لیے ووٹ دیے تھے کہ صرف دیواروں پر چونا پھروا دیں؟ آپ نے ووٹ دیے تھے؟ سر عوام کی بات کر رہا ہوں میں. نہیں دیکھیں، میں نے کہا مان رہے، شکر ہے اللہ کا، یہ تو بعض دفعہ سچ نکل جاتا ہے. ووٹ تو نہیں ملے ظاہر، آپ نے مان لیا. سینٹرل جا کے دیکھیں، سینٹرل میں اگر آپ وہ عبداللہ گرلز کالج سے لے کے اگر وہ شپ آنر اور اس کے پاس آپ ذہن میں لائیں، وہاں جو کرکٹ گراؤنڈ ہے اس کے پاس کوڑا ایسا پڑا ہوتا تھا، ادھر گندگی، ادھر کی روڈیں، ٹاؤن کس کے پاس ہے؟ اب اگر کہیں تعریف لائیں پھر جماعت اسلامی کے نام. آپ سینٹرل میں کام ہو رہا ہے تو جماعت والے میں بیٹھے ہوئے بھائی تعریف کر دیں پھر ان کی کھل کے. آپ سینٹرل کے علاوہ ایسٹ میں بھی ہے، نام ہی ایسا سب لیا جگہ میں نے اسٹارٹ وہ کیا آپ کا. میں ابھی اس طریقے سے نہیں بول پاؤں گا کیونکہ میں، لیکن پھر بھی آپ ان کی تعریف ضرور کریں گے. تعریف نہیں کی. طبیعت خراب میں تو کم سے کم صحیح بولے. نہیں میں بالکل، میں طبیعت خراب ہو یا صحیح ہو میں سچ بولتا ہوں. اور میں نے کوئی ان کی تعریفوں کو نہیں باندھے. 50% جس پاس کام تو بتا دیں. آپ نے رنگ و روگن دیواریں، بس 2 کام بتائیں. نہیں دیکھیں پارک میں دیکھیں، آپ پارک جا کے دیکھیں، آپ منوڑا کی منوڑا میں رونق کے بحال کی، منوڑا، اور اس کے علاوہ کھیلوں کی جو ہے نا کئی گراؤنڈوں میں لائٹیں کھیل تو کھیل رہے ہیں عوام کے ساتھ. وہ چھوٹی چھوٹی جگہ ہے جو پل کے نیچے جگہ ضائع ہوتی تھی، وہاں کوئی نہ کچھ انہوں نے کیا ہے. لائبریریز بھی بنائی ہے، کچھ کام تو کیا ہے. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا جس نے بھی کام کیا ہے اس کے ساتھ مل کے سارے شہر میں، کسی وزیر نے کیا ہے، پہلے سے حالت پہلے کے مقابلے خدا کی قسم بہتر ہے جس طرح. لیکن روڈوں کا بہت برا حال ہے، یہ میں بولوں گا. پانی کا بہت برا حال ہے. یہ 2 کام ایسے ہیں جب تک اور نہیں کریں گے. ایک اور انہوں نے بیچ میں لفظ استعمال کیا ہے، میں حیران ہوں. پیپلز پارٹی والوں کی لفظ استعمال کیا انہوں نے، لائبریری. جگہ جگہ بنی ہوئی آپ نے دیکھی نہیں نا. جگہ جگہ چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ بنائی ہے جہاں پہلے نہیں تھا. سٹنگ ایریا بنایا ہے وہاں، ورنہ چرسی موالی پڑے ہوتے تھے، لیٹے ہوتے تھے. ادھر انہوں نے چیزیں لگا دی ہیں، کرسیاں لگا دی ہیں. مہنگے ترین علاقوں میں چرسی لیٹے میں شارع فیصل میں دکھا دوں آپ کو. بھائی تو میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ سارے شہر سے ختم ہو گئے. جو کچھ مزاج ریسٹورنٹ کے پاس آئی ہیں کبھی؟ آدھے نمبر ملے. آپ کو لگتا ہے ہمیشہ 50 نمبر کہتے تھے پپو پاس ہو گیا. 50 نمبر آپ کراچی میں ابھی سروے کروائیے، ابھی آپ سروے کروائیں اور سروے کروا کر اگر 50% کیا، اگر سر میں کہتا ہوں 5% لوگ نہیں بولیں گے. یہ آپ کی ہمت ہے 50% بول کے، پتہ نہیں کیا کوئی مسئلہ ہے آپ کا، ظاہر ہے کوئی ہوگا حساب کتاب. لیکن بہرحال میں نے ہمیشہ اچھے نمبر لیے 100 میں سے. تو آپ اپنی بات نہیں کریں نا. مجھے 50 نمبر برے لگتے ہیں. میری طرف سے یہ بری مارکنگ ہے، کوئی اچھی مارکنگ میں نے نہیں دی ہے. اس سے کہیں زیادہ بہت بڑی مارکنگ ہوتی ہے. لیکن جتنا کام، جتنا آپ بھول گئے نا 2 سال پہلے کا شہر، 2 سال پہلے کا شہر آپ بھول گئے. آپ کو وسیم اختر صاحب یاد نہیں ہے، آپ کو اس سے پہلے کی چیزیں یاد نہیں ہیں. آپ کو مصطفیٰ کمال اور ان کی لڑائی کے وہ جملے یاد نہیں ہے نا، جب آبادی شہر اسپتال میں کوئی گھس بھی نہیں سکتا تھا. دیکھیں اب بہتر ہے شہر. وہ نالوں میں سے اتنی بوریاں، سلے نکلنا، یہ ساری چیزیں ہمیں کہنا یار. جو بھی ڈالتا تھا آپ کو پتا ہے، ہمیں پتا ہے. میں نہیں اس جگہ پہ جانا چاہتا، نہ ہی میری اس وقت ابھی طبیعت اجازت دے رہی ہے. لیکن بہتری ہے، بہت زیادہ بہتری کی گنجائش ہے. ان سے بہت زیادہ توقع تھی. جو روڈوں کا حال ہے، جو پانی کا حال ہے، جو بار بار واٹر بورڈ کا حال ہے، وہ اس میں جو ہے نا اس میں ناکام رہے. وہ جس میں انہوں نے کیا ہے وہ میں ضرور بولوں گا.
چلیے بھائی اگر آپ کر کے 50% تو اگر میں کہہ رہا ہوں 5% ہو جائے چلے آپ نے 5 چلیے آپ 100 میں سے 5 نویز بھائی صاحب کی طبیعت چونکہ ناساز ہے اس لیے آج ہم یہیں پر پروگرام کا اختتام کریں گے. طبیعت بہتر ہوگی پھر کیونکہ بڑی ہی زبردست قسم کی حقائق کچھ ہمارے پاس بھی تھے. چینی پہ تھوڑی سی بات اگر میں چاہتا ایک جی چینی پہ کر لیں, چینی پہ کر لیں. چینی پہ سر کیوں بات نہیں ہوتی, میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ وزیر مشیر اپوزیشن سارے ہی تمام میں چینی کے لیے مجھے لگتا ہے کہ ایک جیسے ہی ہیں. آپ نے صحیح کہا, اور میں نے آج سے شروع کی ہے, میرے ساتھ میرے اور اچھا رک جائیں, پھر آپ نے چینی کی بات کر دی ہے تو میں پھر شہباز شریف صاحب کے 2 صرف جملے دہرا دوں. شہباز شریف صاحب نے کہا یہ کیسا پاکستان ہے جہاں چینی باہر بھیجی جاتی ہے, اربوں روپے جیب میں ڈال لیے جاتے ہیں, پھر وہی چینی باہر سے منگوائی جاتی ہے اور پھر اربوں روپے جیب میں ڈال لیے جاتے ہیں. کیسا پاکستان ہے, یہ کہا تھا انہوں نے عمران خان کے دور میں. اب آپ بتائیں. بالکل یہی کہا تھا. اور جو ان کی بھتیجی تھی انہوں نے بھی کہا تھا, انہوں نے بھی 150 روپے میں چینی چور کہا تھا, اور یہ بھی کہا تھا جب پیٹرول اور ڈالر کی قیمت بڑھے تو سمجھو وزیر اعظم چور ہے. یہ ساری باتیں اس بات کو ابھی نہیں, وہ کبھی بھی نہیں کہیں گی کہ میں چاہتا ہوں چور کریں گے. میں نے تو آج کہا ہے پروگرام, یہ سب چلایا ہے میں نے. لیکن میں جو 1 منٹ لینا چاہتا آپ سے وہ یہ ہے کہ ایک مہم اسٹارٹ کی ہے جس میں تمام میں لوگوں کو بولوں گا آپ شامل ہوں. تمام میں اس میں میڈیا کے لوگوں کو, بڑے بڑے اینکرز کو, صحافیوں کو, کھلاڑیوں کو, سیلیبریٹیز کو, فنکاروں کو, ہر وہ آدمی جس کے تھوڑے بہت بھی انفلوئنس عوام میں ہے, شوگر کا بائی کاٹ کرنے کا آپ میسیج اپنے سے پاس کریں کہ 2 ماہ کے لیے آپ شوگر کا بائی کاٹ کریں. اگر آپ جتنی شوگر لیتے تو اس کی آدھی لے لیں. نو فار شوگر, اگر آپ کہیں سے نو فار شوگر, شوگر کا آلٹرنیٹ جو بھی اس پہ استعمال کریں. آپ یقین مانیں اگر عوام اس میں ایک ہو جائے گی نا, یہ انہوں نے صحیح کہا, کوئی منسٹر, کوئی ایم این اے, کوئی حکومت, کوئی وزیر اعظم آپ کا اس میں ساتھ نہیں دے گا. ہمیں خود متحد ہونا پڑے گا, اور ہر آدمی, ہر وہ میڈیا کا آدمی اپنا 1 منٹ پورے دن کا اگر اس پہ سرو کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت فرق پڑے گا. کیا کہیں گے اس میں لاسٹ کمنٹ آپ؟ دیکھیے میں تو کہہ رہا ہوں عوام کو ہر صورت میں احتجاج کرنا چاہیے, حکومت کو مجبور کرنا چاہیے کہ حکومت نہ صرف اپنے اندر چھپے ہوئے اس مافیا کو, چھپے ہوئے کہاں ہیں سر؟ نہیں مطلب جو کوئی بھی اپنے اندر جو چھپے ہوئے مافیا, اس کو بھی ذرا سر عام لے کر آئیں, ان کو سزا. خاندانی میٹنگ ہوئی تو تھی, مالک نے ٹیلی ویژن میں بول دیا یار, پکڑ لو پھر اس کو جا کے. اس نے کہا جی شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان کو ان کے خاندان کے لوگوں نے بلایا لاہور میں اور کہا کہ جناب چینی ہمیں ایکسپورٹ کی اجازت دیں. انہوں نے کہا جی یہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا پاکستان میں. انہوں نے کہا جی پھر آپ وزیر اعظم کیوں بیٹھے ہوئے, وزارت میں چھوڑ دیں, اور پھر انہوں نے اجازت دے دی. مختصر سی بات بتا رہا ہوں آپ کو. بھائی میں تو ایک ہی بات کہہ رہا ہوں, حکومت کی مشینری کو سامنے آنا چاہیے, اور بالکل اسی طریقے سے جو کوئی بھی اس میں ملزم ہے اسے سزا ملنی چاہیے. سر ماضی میں اسے ملا نہیں, ملنی چاہیے نا. میں تو یہ مطالبہ کروں گا اگر کسی کو بھی اگر نہیں ملے تو اگر دور جہالت کے اندر اگر نہیں ملی تو کم سے کم. چلیں جی, یہ ساری جو خبریں ہم نے آپ کے سامنے رکھی, اور یہ 28 لوگوں کا مرنا 24 گھنٹوں میں, یا پیٹرول کا مہنگا ہونا, چینی کی مافیا, فلاں مافیا, یہ مافیا, وہ مافیا, یہ جمہوریت کے ثمرات ہیں جو ہمارے نویز زہیر صاحب فرما رہے ہیں. بہترین جمہوریت ہے اس وقت پاکستان میں. حالانکہ وہ جو چلا رہے ہیں خواجہ آصف جیسے لوگ, وہ کہہ رہے ہیں جمہوریت نہیں ہے بھائی, ہائیبرڈ نظام ہے. بہرحال آپ کا بہت شکریہ ناظرین, آپ نے پروگرام دیکھتے ہیں, پسند کرتے ہیں. آپ کے آرائے کا ہمارے کا انتظار. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. السلام علیکم.